یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو ایک سال بعد پھر اس مقدس عید کا دن دیکھنا نصیب فرمائے۔ ہمارے کتنے ہی دوست احباب عزیز و اقارب جو پچھلے سال عید کے دن باحیات تھے وہ آج نہیں ہے، کسے معلوم ہے کہ آئندہ سال یہ مبارک اور مقدس دن ہمیں دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ حضرات گرامی، قانون قدرت ہے کہ ہر غم کے بعد خوشی ہے اور ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ رمضان المبارک میں ایمان والوں کا امتحان لیا گیا اور آزما لیا گیا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاطر سب کچھ ایک محدود مدت تک کے لیے چھوڑ سکتا ہے، اور کون ہے جو مالک کی رضا پر اپنے نفس کو ترجیح دیتا ہے۔ عید کا دن اس امتحان کا نتیجہ ہے۔ دیکھیے، کمرہ امتحان میں سب لوگ موجود ہوتے ہیں، لائق بھی نالائق بھی، اور انہیں اپنی کارکردگی کا خوب علم ہوتا ہے کہ ہم نے وہاں کیا کارکردگی کا سر انجام دیا ہے۔ تو حضرات گرامی، ناقص کارکردگی والے نتیجہ سامنے آنے سے پہلے ہی گھبراتے اور چھپتے پھرتے ہیں، اور کامل کارکردگی کرنے والوں کی کسی قسم کا کوئی فکر نہیں ہوتا۔ رمضان المبارک میں جن لوگوں نے اپنے مالک کی رضا کے لیے روزے رکھے، اللہ کی رضا کے لیے تراویح ادا کی، سحری میں نوافل ادا کیے، جھوٹ، غیبت، چگلی، بیہودہ باتوں سے محفوظ رہے، تو ان کو آج نتیجہ کے دن جو کچھ ملنے والا ہے اس پر وہ خوش ہیں۔ یہ خوشی ہی ان کی عید ہے اور حقیقت ان کے ہی لیے عید ہے۔ تو حضرات گرامی، عید دوسرے طبقہ کے بھی ہے، مگر بفضل الہی وہ سب سے بڑا سخی انہیں اپنی چوکٹ سے خالی نہیں لوٹاتا۔ مثال کے طور پر آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ عید کا دن ہوگا، صبح صبح کا وقت ہوگا، آپ اپنے گھر سے نکلے عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ یا مسجد کی طرف، تو کوئی شخص ایک جنگ کی مل گئی، وہ کہنے لگا کہ عید مبارک، اپنی عید کی خوشیوں میں ہمیں بھی کچھ عطا کرو۔ تو سخی کسی کو خالی نہیں لوٹاتا، حالانکہ وہ جنگی ہے، مسلمان نہیں ہے، مگر آپ اسے کبھی خالی نہیں لوٹاتے، کیونکہ آج عید کا دن ہے۔ آج کسی کو غمگین نہیں ہونا چاہیے، آج جی بھر کی سخاوت کرنی چاہیے، اپنا ہو یا بیگانہ سب کو بخشش ہونی چاہیے۔ تو حضرات گرامی، اسی طرح ہم بروز عید ایک کھلے میدان میں یا تو مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، نمازی بھی، بے نمازی بھی، روزے دار بھی، بے روزے دار بھی، نیک لوگ بھی، بد لوگ بھی، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ حکم یہی ہے کہ عید کھلے میدان میں پڑھی جائے۔ تو ہم بھی اس مانگنے والے کی طرح اپنے خالق و مالک کے سامنے دست سوال دراز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مولا، آج عید کا دن ہے، ہمیں عیدی عطا فرما، اور وہ یہ ہے کہ اے خدا، تیرا بندہ گنہگار ہے، اے خدا تیرا بندہ گنہگار ہے، بخش دے میرے مولا، تو غفار ہے۔ تو حضرات گرامی، ادھر روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے رمضان المبارک میں جتنے جہنمی قید سے آزاد کر کے جنتی بنا دیے ہیں، وہ گزشتہ رات جو رات گزری ہے، اس رات میں
اس گنتی کے برابر لوگوں کو جہنموں سے آزاد فرما دیتا ہے۔ پھر یہ چاند رات ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں زمین میں پھیل جاؤ، عیدگاہوں میں حاضر ہو جاؤ، مسجدوں میں حاضر ہو جاؤ، گلیوں محلوں میں داخل ہو جاؤ اور میرے بندوں کو مغفرت کی خوشخبری سنا دو۔ فرشتے جوق در جوق آتے ہیں، مغفرت کے خوشخبری سناتے ہیں، بخشش کی خوشخبری سناتے ہیں۔ اچانک نظر پڑتی ہے ایک آدمی پر جسے فرشتوں نے آج ہی کے دن پچھلے سال عید کے لیے مسجد میں آتے ہوئے دیکھا تھا۔ فرشتے چونک جاتا ہے اور وہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ، یہ بندہ وہ ہے کہ جس نے نہ تو کبھی فجر کی نماز پڑھی، نہ تو کبھی ظہر کی نماز پڑھی، نہ بھی کبھی عصر کی نماز پڑھی، اور نہ ہی کبھی مغرب کی نماز پڑھی، اور نہ ہی کبھی عشاء کی نماز پڑھی، اور نہ ہی کبھی جمعۃ المبارک کی نماز پڑھی، مگر آج آ گیا ہے، حالانکہ اس نے کوئی روزہ بھی نہیں رکھا۔ یہ 80 سال کا بوڑھا ہے، یہ سفید داڑھی والا ہے، یہ لاٹھی ٹیک ٹیک کر چلنے والا ہے، آج آ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، اے فرشتوں یہ کیا کہتا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ یہ کہتا ہے کہ اے خدا تیرا بندہ گنہگار ہے، اے خدا تیرا بندہ گنہگار ہے، بخش دے میرے مولا، تو غفار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہو، میں نے اسے بھی بخش دیا۔ میں اس کے گناہ دیکھوں یا اپنی شان رحمت کو دیکھوں، میں اس کے جرم کو دیکھوں یا سفید داڑھی سے آنسو بہانے والے کو دیکھوں؟ جب میرے ایک بندے نے آج جنکی کو بھی خالی نہیں لوٹایا تو میں اس سفید داڑھی والے کلمہ پڑھنے والے کو کیسے خالی لوٹا سکتا ہوں؟ میں تو ہر کسی کو ہر وقت عطا کرنے والا خدا ہوں۔ تو حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے نہیں سنا کہ جس نے فجر کی نماز ادا کی اور ظہر تک اس کے انتظار میں رہا تو اس کے ظہر اور فجر کے درمیان ہونے والے سب گناہ معاف۔ جس نے ظہر کی نماز ادا کی اور عصر کے انتظار میں رہا تو اس کے ظہر اور عصر کے درمیان ہونے والے سب گناہ معاف۔ جس نے عصر کی نماز ادا کی اور مغرب کے انتظار میں رہا اس کے عصر اور مغرب کے درمیان ہونے والے سب گناہ معاف۔ جس نے مغرب کی نماز ادا کی اور عشاء کے انتظار میں رہا اس کے مغرب اور عشاء کے درمیان ہونے والے تمام گناہ معاف۔ جس نے جمعہ کی نماز پڑھی اور اگلے جمعے کے انتظار میں رہا تو ان دونوں جمعوں کے درمیان ہونے والے سارے گناہ معاف۔ اسی طرح جس نے عید کی نماز پڑھی اور اگلی عید کے لیے نماز کے انتظار میں رہا تو اس کے دونوں عیدوں کے درمیان والے گناہ معاف۔ تو یہ بابا آ گیا ہے، یہ پچھلے عید میں آیا تھا، سال انتظار کرتا رہا، آج پھر آیا ہے، گواہ رہو کہ میں نے اسے معاف کر دیا۔ آج کوئی عید گاہ آئے گا تو ہوگا مجرم، جب واپس جائے گا تو ہوگا محرم۔ آج میں بھی عیدیاں عطا کرتا ہوں، گناہ لے کر آؤ صاف ہو کر جاؤ۔ یہ عید کا دن ہے، آج اپنوں کو ہی نہیں بیگانوں کو بھی نوازا جا رہا ہے، لہٰذا کہتے چلے آؤ اے خدا تیرا بندہ گنہگار ہے، اے خدا تیرا بندہ گنہگار ہے، بخش دے میرے مولا تو غفار ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ ان کے لیے عید ہے جو غلامان رسول ہے، یہ ان کے لیے عید ہے جو غلامان رسالت ہے، جنہوں نے فاتبعونی پر عمل کرتے ہوئے یحببکم اللہ کا اعزاز حاصل کر لیا ہے، جنہوں نے عید اس طرح منائی جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی، کیونکہ شیطان بھی تو آج رہا ہو چکا ہے۔ حضرات گرامی، آپ نے دیکھا ادھر عید کا چاند نظر آیا، ادھر شیطان کی قید ختم ہو گئی، ادھر اس کی قید ختم ہوئی، ادھر اس کے چیلے جمع ہو گئے، ادھر چیلے جمع ہوئے، ادھر پروگرام بننے لگا۔ شیطان تقریر کرتا ہے، بھائیو تمہیں معلوم ہے کہ میں نے پورا 1 مہینہ بڑے کرب اور اضطراب میں گزارا ہے، میں قید میں تھا اور میں سوچتا تھا کہ لوگ قلبی طور پر نمازوں کی طرف راغب ہو رہے ہیں، لوگ روزے رکھ کر روحانی تسکین کا سامان کر رہے ہیں، لوگوں نے میری سال کی محنت کو 1 ہی مہینہ میں برباد کر دیا اور نیکیاں برائیوں سے بے شمار گناہ بڑھ گیا، ان کی ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا رہا،
10 नेकियों का सवाब 70 गुना मिलता रहा, 70 नेकियों का सवाब 700 गुना मिलता रहा, 700 नेकियों का सवाब बेअजर व हिसाब मिलता रहा। मेरी की हुई मेहनत अकारत हो गई, मेरी की हुई मेहनत बर्बाद हो गई, मेरे पल्ले कुछ भी नहीं रहा, मैं क़यामत तक भी लगा रहूं तो ये बराबर नहीं हो सकेगा। मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तुम बहुत ज़्यादा सुस्त निकले, तुमने मेरे बाद कोई ख़ास कारनामा सर अंजाम नहीं दिया। सब चेले हाथ बांध कर अर्ज़ करते हैं कि हुजूर हमें माफ़ फरमा दिया जाए। तो शैतान कहता है कि सुन लो, माफ़ी की एक ही सूरत है। पूछते हैं, शैतान ने कहा कि माफ़ी की एक ही सूरत है, तो वो कहते हैं वो क्या है? तो वो कहता है कि ऐसा नेटवर्क फैलाओ कि अगला दिन ना चढ़े कि सारी नेकियां ज़ाया हो चुकी हो। वो कैसे? सब ने पूछा। तो शैतान ने कहा वो ऐसे कि इंसान हराम का दिलादा है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, ये इंसान औरतों का मुतवाला है, उनकी रात शराब के दौर में लगा दो, नगोना पीने में लगवा दो, औरतों को बनाओ सिंगार करके उनके पास पहुंचा दो, टीवी में सरे आम फहाशी की प्रोग्राम चला दो, सब नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, सब रोज़े ख़त्म हो जाएंगे, सारे इबादतें उनकी बर्बाद हो जाएगी। तो हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला पहले ही हमें फरमा चुका है, अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि ऐ बनी आदम, क्या मैंने तुझसे अहद नहीं लिया था कि तुम शैतान की पैरवी ना करना, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो ऐ औलाद आदम, तुमने मेरे साथ वादा किया था, अब एक ही रात में फिर गए हो। अपने उस अज़ली दुश्मन के कहने पर तुमने रक़्स व सुरूर की महफिलें सजा ली, टीवी पर, फ़ोन पर फ़ाहिश प्रोग्राम देखने लग गए। कल तक कुरान पाक की जो तिलावत करते थे, कल तक अल्लाह का जिक्र करते थे, कल तक नाज़ शरीफ पढ़ते थे, वहाँ आज फहाशी प्रोग्राम देख रहे हो, गाना सुन रहे हो। कल तक जहाँ रमज़ान मुबारक की रहमतें बरस रही थी, वहाँ ज़िनाकारी हो रही है। ईद तो नाम था मेरी रज़ामंदी का, ईद तो नाम था मेरे अहकाम की बजा आवरी का, ईद तो नाम था रमज़ान मुबारक के फैज़ से मुस्तफ़ीज़ रहने का। मगर ये क्या हुआ? तुम्हें कुछ मालूम है कि तुमने ये जान अल्लाह तबारक व तआला के सुपुर्द भी करनी है, तुमने मौत का मज़ा भी चखना है, तुमने कब्रों की तारीख तवील तरीन रात में भी गुजारना है, तुमने मैदान महशर में मेरे हुजूर भी पेश होना है, तुमने पुल सिरात से भी गुजरना है, फिर मेरे सामने हाजिर भी होना है। उन सारे सवालात का क्या जवाब दोगे जब मेरा हबीब भी तुम्हारे उन सियाहकारियों को मुलाहिजा फरमा रहा होगा? जब वो पूछेंगे सरे महशर बुला के सामने, जब वो पूछेंगे सरे महशर बुला के सामने, क्या जवाब जुर्म दोगे तुम मुस्तफ़ा के सामने? तो ऐ मेरे गैज़ व गज़ब को आवाज़ देने वालों, ऐ अज़ली दुश्मन शैतान की पैरवी करके अपने आप को तबाही के दिहारे खड़ा करने वालों, कदम कदम पर मेरी नाफरमानी करने वालों, अगर मैं चाहता तो कौम आद की तरह तुम्हें ज़ेर व ज़बर कर देता, अगर मैं चाहता तो दूसरी कौमों की तरह तुम्हें नीस्त व नाबूद कर देता। मैं तुम्हारे बदअमालियाँ देखता हूँ, मैं तुम्हारी सियाकारियाँ देखता हूँ, तुम्हारी फहाशियाँ, उरियानियाँ, ज़िनाकारियाँ देखता हूँ, मुझे जोश व जलाल आता है, चाहता है कि मैं अजाब दूँ। या अल्लाह फिर अजाब क्यों नहीं देता? तो अल्लाह ताला की बारगाह से आवाज़ आती है, मकान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, अल्लाह ताला तुम्हें अजाब इसलिए नहीं देता कि तुम में उसका महबूब मौजूद है। तो इस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले मुक़द्दस का सदका अजाब नहीं देता। हज़रात गिरामी, हमने कलमा पढ़ा है मगर ज़ुबानी कलमा पढ़ा। हमारी ईद कलमा वालों की ईद नहीं बन सकी, गैरों की ईद बन के रह गई। अपनी ईद पर वो लोग हर नाजायज काम करते हैं, हम भी वही करते हैं। वो अपने ईदों पर गाना गाते हैं, मुजरे करते हैं, हम भी वही करते हैं। वो अपनी ईदों पर जिस तरह होता है, बेपर्दगी होता है, उस तरह करते हैं, हम भी उसी तरह करते हैं। हमें कतई याद ना रहा कि हम कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, और उस नबी और उस सहाबा ने कैसे ईद मनाई।
حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جنہیں مراد مصطفیٰ کا لقب مل چکا ہے۔ وہ خلیفہ ثانی ہے، جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے، جن کے سائے سے شیطان بھاگ جایا کرتا ہے۔ نماز عید ادا فرمانے کے بعد اپنے گھر میں آئے اور تنہا بیٹھ کر سر سجدے میں رکھ دیا، زار و قطار رو رہے ہیں، ہچکیاں بندی جا رہی ہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا اور سوال کیا کہ حضور، آپ عید کا دن ہے اور اس قدر کیوں آپ رو رہے ہیں؟ آج تو خوشی کا دن ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ خوشی عید کی تب ہو جب مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے روزے منظور ہو گئے ہیں، میرے نمازی منظور ہو گئی ہے، میری تراویح منظور ہو گئی ہے، میری عبادات منظور ہو گئی ہے۔ اگر ایسا نہیں تو پھر خوشی کس بات کی؟ اگر میرا خالق و مالک راضی نہ ہوا تو خوشی کیسی؟ تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا کہ جن کے دامن میں سب کچھ ہے وہ تو روئے، اور جن کے پلے میں ایک عمل بھی نہ ہو وہ عید کو پھر مزید گناہوں سے آلودہ کرے۔ یہ کس قدر شرمناک طریقہ ہے۔ ایک تو کمایا کچھ نہیں، دوسرا گناہ کمانے پر کم بستہ ہے۔ کیا یہ ہماری غیرت اسلامی ہے؟ کیا یہ ہماری اہمیت دینی ہے؟ اور خلیفہ راشد سیدنا عمر بن عبدالعزیز، جن کے عدل و انصاف کا انگریز بھی مداح ہے، جو انہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد پاک میں سے ہے، عید کی نماز کے بعد اس طرح تنہائی میں چیخیں مار مار کر رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، یا اللہ، ہم تیری ایسی عبادت نہ کی جیسا اس کا حق تھا۔ تو مسلمانوں، ہم کس زور پر عید کو گناہوں سے آلودہ کرتے ہیں؟ کیا وہ شخص جس کے امتحان میں تمام پیپر خالی ہو، اس کی کارکردگی نہ ہونے کے برابر ہو، وہ رویا کرتا ہے یا خوش ہوا کرتا ہے؟ ہم نے رحمان کو ناراض کیا اور شیطان کو راضی کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرو، بلکہ رمضان مبارک کے اندر ہی ادا کر دیا کرو، تاکہ وہ غریب جو استطاعت نہیں رکھتے تمہارے اس امداد سے عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے۔ مگر ہمارے پیسے برے کام میں لگ رہے ہیں۔ جب صدقہ فطر کا کہا جائے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی جواب آتا ہے کہ ہمارا جیب خالی ہے، حالانکہ صدقہ فطر اس بچے کی طرف سے دینا واجب ہے جو آج عید کی نماز سے پہلے پیدا ہوا ہو، مگر ہم واجب کو چھوڑ کر گناہ کی وارثوں میں مشترک ہو رہے ہیں۔ حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، عید کا دن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک ہاتھ میں سیدنا امام حسن، دوسرے ہاتھ میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں عیدگاہ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے اچانک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ حضور نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک کونے میں ایک بچہ رو رہا ہے، اس نے نئے کپڑے بھی نہیں پہنے اور اس کے ساتھ اس کا کوئی بڑا بھی موجود نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اس بچے کی طرف تشریف لے گئے اور پوچھا، بیٹا تم یہاں کیوں رو رہے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں آج عید کا دن ہے، یہ روزے کا دن تو نہیں ہے، تم نے نئے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ بچہ زار و قطار رونے لگا۔ اس کے رونے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی رلا دیا۔ بچہ سسکیاں لینے لگا۔ حضور نے فرمایا، بیٹا تمہارے والدین کہاں ہیں؟ اس کی چیخ بلند ہوئی اور رو کر عرض کیا کہ میرے والدین نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ کہاں گئے؟ بچے نے کہا کہ دونوں فوت ہو گئے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تو نے عید کے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ والدین ہوتے تو پہناتے، میرا تو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جو مجھے کپڑا پہنائے، مجھے ساتھ عیدگاہ لے کر جائے اور خوشیاں منائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمہ مبارکہ سے آنسو مسلسل جاری ہو گئے۔ فرمایا، بیٹا آج کے بعد مجھے اپنا باپ کہنا اور عائشہ صدیقہ کو اپنی ماں سمجھنا، جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، جن ہاتھ مبارک سے
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو پکڑ کر لے جا رہے تھے، انہی ہاتھ سے اس بچے کو پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے گھر تشریف لے آئے اور فرمایا عائشہ تم کہا کرتی تھی کہ میرا کوئی بیٹا نہیں، عائشہ تجھے مبارک ہو، آج میں تیرے لیے بیٹا لایا ہوں، اسے غسل دو، کپڑے نیا پہناؤ، اس کو تیار کرو، ہم اسے اپنے ساتھ عیدگاہ میں لے کے جائیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ اے بچے تجھ پر ساری کائنات قربان کروں، جسے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا کہہ دے، جسے ام المومنین عائشہ صدیقہ کا بیٹا بننے کا شرف حاصل ہو جائے، جسے سیدہ فاطمہ زہرا کا بھائی اور حسنین کریمین اپنے ماموں کہے، جسے چاہا گھر پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ حضرات گرامی، جب میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے کو لے کر عیدگاہ کی طرف جانے لگے تو جو اور بچے تھے وہ دیکھ کر رش کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ اے کاش آج ہم بھی یتیم ہوتے، اے کاش آج ہم بھی یتیم ہوتے۔ تو مسلمانوں، یہ ہے مسلمانوں کی عید، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عید، یہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عید، یہ ہے عمر بن عبد العزیز کی عید۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی عید منانے کی توفیق عطا فرمائے۔